والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین تاجدار امت غمخار میرے اور تشہد دلانی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ محسنہ واسطے خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی
نہایت ہی عزت اور احترام دے لائق میری معززات مکرمات مطہرات موقرات پردانشی عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ وحدہ لا شریک دا جس قدر بے شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس عظیم الشان فقید المثال سالانہ پیغمبر انقلاب کانفرنس کے اندر شرکتی سعادت نصیب فرمائیے۔ میرا اور تسانہ یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ میری حاضری اور تسا تمام خواتین و حضرات تشریف آوری بالخصوص علاقہ بھر دے جید علماء کرام و خطبہ ادام و مشیخ ادان و ائمہ دین دی تشریف آوری اللہ اپنی رحمت نال قبول فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرنا الحفاظ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نوجوانوں جنہوں نے انتہائی منظم اور انتہائی خوبصورت آج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا، اور بالخصوص حفاظ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نوجوانوں دی سرپرستی فرمانے والے میرے استاد محترم فضیلت الشیخ استاد الحفاظ استاد القراء حضرت بابا جی قاری محمد صادق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعان اللہ بطول حیاتی، جو کہ بحمداللہ تعالی جلوہ کرنے تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ صحت عافیت والی شان ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے دن میں حفاظ اسلامک انسٹیٹیوٹ دے نوجوانہ نے ذمہ داران نے جو موضوع لگایا وہ ہے اولاد کے حقوق یا اولاد کی ذمہ داریاں۔ میں انشاءاللہ الرحمن یہ کوشش کروں گا کہ توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات کا کوئی چانس یا کوئی سبب نہ بن پائے، زندگی دا اعتبار نہیں، سامنے دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھنا اسٹیجوں پر میرے نالوں زیادہ علم رکھنے والے اور باعمر شخصیات موجود نے، بیانات دی کوئی کمی نہیں، خطابات دی کوئی کمی نہیں، دروس قرآن دی خطبات جمعہ وعظ و نصیحت تبلیغ اور تقریر دی کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو فقط عمل دی کمی ہے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے درقبل شیخ عبدالرؤف المناوی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرات بہت ہی جاندار شاندار گفتگو فرما چکے نے، اور انشاءاللہ میری مختصر گفتگو تو بعد بترتیب انشاءاللہ علماء کرام اور خطبہ ادام انشاءاللہ تشریف ہونا دی آوری ہو جائے گی، اور باری باری انشاءاللہ اپنے خیالات اظہار فرمان گے۔ حضرات محترم، جو بات مرد کرنا چاہنا، اولاد بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ قسمت والے نے وہ لوگ، خوش نصیب نے وہ لوگ جنہوں اللہ جل شانہ نے اولاد جیسی نعمت میں مال فرما دیتا ہے۔ میں مسافر ہونے دنات ایک بڑی قیمتی دعا بھی کرنا چاہنا، اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری عزت ہے، اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری شان تیری خوبی ہے، اور تیرے بندے بندیاں دا بے اولاد ہونا عیب اور تصور کیتا جاندہ ہے۔ میرے اللہ میں دعا کرنا جنہ کران در رونکانی اللہ نیک اولاد نصیب فرما، اور جنہ کو اولاد ہے وے جو صحب اولاد نے، جو بیٹے بیٹیاں والے نے، اللہ انہاں دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کرنا چاہنا اولاد بڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے، اور اس تو بڑی نعمت اولاد دا نیک ہو جانا، اس تو بڑی نعمت اولاد دا صالح ہو جانا، اس تو بڑی نعمت اولاد دا غیرت مند ہو جانا، بڑی نعمت اولاد دا تابعہ دار بن جانا، وفا شعار بن جانا، اپنے والدین دا خدمت گزار بن جانا۔ لوگو میں دیکھنا میرے توڑے معاشرے دے اندر ایک بات عام ہے،
اگر کسی نال کو ڈکیتی ہو جائے، اگر کسی نال کو واردات ہو جائے، اگر کسی دا کو مالی نقصان ہو جائے، اگر کسی دا کو معاشی نقصان ہو جائے، پیسے دا نقصان ہوئے، حضرات انسان دا کوئی مالی نقصان ہو جائے، عرض کرنا چاہنا سارے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، بڑے بڑے خیر خواہ بن کے آگے تدیت کر دینے، حوصلے دن دینے، لوگو اس ساڑھا پیسے دا ضیاء سانو بڑا فکر ہے، حضرات دولت دا ضیاء سانو بڑا فکر ہے کہ ساڑھیاں اولادہ ساڑھے سامنے برباد ہو رہی ہیں، ساڑھیاں اولادہ دا مستقبل برباد ہو رہے ہیں، مستقبل تباہ ہو رہے ہیں، اور سانو اس کے بارے فکر ہی کوئی نہیں۔ میں دعا کرنا چاہنا اللہ پاک مینوں تانوں اپنی اولاد دے بارے فکر مند ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ہمیشہ تسی سنتے رہتے ہو، مرحبا معزز مہمانان گرامی تشریف لے، اللہ پاک سے ندی حفاظت فرمائے۔ حضرات رد کرنا چاہنا میرے توڑے معاشرے دے اندر ہمیشہ تسن باتیں سنیا، اور ہے بھی ویسے بھی حقیقت مبنی ہے کہ اولاد دے اوپر والدین دا بڑا حق ہے، کوئی شک نہیں، باپ دا حق ہے، ماں دا حق ہے، اور یہ بھی تسن سنیا، علماء کو سنیا، خطبہ کو سنیا، ماں باپ کی خدمت عظیم تقریب ادب حیات وفا کرنے والا اللہ دنیا تے کامیابی اور عزت مالا مال کریا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تسانے سماعت فرمایا کہ ماں باپ دی توہین کرے، ماں باپ دی بے ادبی کرے، والدین دی گستاخی کرے، اپنے والدین دی خدمت نہ کرے، وفا نہ کرے، حضرات اپنے ماں باپ دے نال احسان نہ کرے، ایسا بیٹا یہ بیٹی دنیا دے ذلیل، خار، رسوا، پریشان ہو جایا کرتا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی جنت کرو محروم ہو جائے گا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہنا سنیے، محبت نہ سنیے، پیار نہ سنیے، دل لگا کے سنیے، خیر خیدی بنیاد بات عرض کرنا چاہنا اگر والدہ بیٹے دے حق ہے تو لوگوں بیٹے دا اپنے باپ دے بھی حق ہے، اگر والدہ اپنی بیٹی دی حق ہے، بیٹی دا اپنے باپ دے بھی حق ہے، بیٹے بیٹی دا اپنے ماں دے بھی حق ہے۔ اور یہ بھی بات عرض کر دینا چاہنا علماء دی موجودگی دے اندر میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں، میں کسی دی کامیابی دا ٹھیکیدار نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث آقا دے فرمان اور نبی پاک دے بیان دا چوکیدارہ سن لیجئے، توجہ فرمانا جس والدین نے اولاد حقوق ادا نہیں کیتا، جس والدین نے اولاد دیاں ذمہ داریاں نہیں سمجھیا، حضرات جس باپ نے جس ماں نے اپنے بیٹے بیٹی دی ذہن شادی نہیں کی تھی، حضرات وہ عزت غیرت حیا ایمان تنہائی تے پیرا نہیں دیتا، حضرات جنہ لوگاں نے اپنی اولاداں نو برباد کر لے آئے، جنہ لوگاں نے اپنی اولاداں نو ضائع کر لے آئے، حضرات وقت معاف نہیں کرتا، ایسے لوگ روندے نظر آئے نے اور رون گے پریشان ہون گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے دیکھیا حضرت جی ایسی اولاد نالوں بندہ ویسے ہی جنگا، میری اولاد نے میرے بیٹے نے میری بیٹی نے میرا ذرا بھی حیا نہیں کیتا، حضرت جی کتنے منہ دکھان دے قابل نہیں رہ گیا، کی وجہ ہے میرا بیٹا نشے تے لگ گیا، میری بیٹی معاذ اللہ فحاشی تے لگ گئی، پڑھائی گندی ہوگی، خلوت میں پاک ہوگی، اپنی منمانی والے اپنی مرضی والے، حضرات جنہ نے اپنی اولاد کے حقوق نو ادا نہیں کیتا، دنیا کے ذلیل خار رسوا پریشان نظر آئیں گے۔ اور سن لیجئے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اولاد کے حقوق نو پامال کرن دا نتیجہ، اولاد دی ذمہ داریاں نو ادا نہ کرن دا نتیجہ، حضرات اولاد نو توجہ نہ دینے دا نتیجہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے لوگاں نو جنت کو محروم کر دے گا۔ اور لوگ ذرا تیار نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سن لیجئے، نبی پاک نے فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ حکمران ہے، تو اپنے کردہ سربراہ، اپنے کردہ نگران ہے، اپنے کردہ حضرات ذمہ دار ہے، میں اپنے کردہ نگران ہاں، اپنے کردہ سربراہ ذمہ دار ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے، قیامت کا دن ہوئے گا،
اس تے کولو اس تے ذمہ داری دے متعلق سوال کیتا جائے گا. اگر تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا سوال ہوئے گا. تیری بیٹی پردہ نہیں کر دی سوال ہوئے گا. تیرا بیٹا نشہ کردا ہے تیرے کو سوال ہوئے گا. تیرے گریبان تو پکڑ کے پوچھیا جائے گا. اگر تیری بیٹی نشہ کر دیے پوچھیا جائے گا, سوال کیتا جائے گا, مواخذہ ہوئے گا, پکڑ ہوئے گی. حضرات عرض کرنا چاہنا نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد کو بھی سوال ہوئے گا, عورت کو بھی سوال ہوئے گا. اور ویرو اے ہاتھ بند کر دے کراں گا خدا را تنہائی اندر کنے بے کے سوچئے, خدا را سوچئے اسی انہاں سوالاں دی کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں. اولاد متعلق اسی کس قدر غیر سنجیدہ ہو چکے ہیں, پرواہ کوئی نہیں. بیٹا نماز پڑھے نہ پڑھے پرواہ کوئی نہیں. حضرات بیٹا تنہائی اندر جو مرضی بکواسات کرے پرواہ کوئی نہیں. تنہائی گندی, خلوت گندی, موبائل گندا, گھرانہ گندا, سوسائٹی گندی, یار گندے, بیلی گندے, پرواہ کوئی نہیں. حضرات دھیان نہ سن لیجئے اگر ایک کوئی صورتیں آ رہی تو ذلت دے انتظار کرو, پریشانی دے انتظار کرو, تباہی دے انتظار کرو, بربادی دے انتظار کرو. سن لیجئے اگر اسی طرح ہی غیر ذمہ داری دا مظاہرہ کیتا مر جانے قیامت دا دن ہوئے گا. سوال کیتا جائے گا, پوچھیا جائے گا, اور حضرات سوال دا جواب نہ دینی وجہ تو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا. آئیے میں بخاری مسلم دی حدیث شروع اندر پڑھ کے آیا, اس حدیث میں دوبارہ رپیٹ کر دینا چاہنا. حضرات میں عرض کیتا ہے میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں, اللہ دی جری قسم درد دل میں عرض کرنا چاہنا. میں درد دل میں بات عرض کر رہے ہیں. اولادہ سانجیاں نے, بیٹے سانجے نے, بیٹیاں سانجیاں نے, آؤ مل کے انہاں دے متعلق سوچئے, غور و فکر کیجئے اور انہاں دے حقوق دے متعلق ہاں کوئی پلان بنائیے, کوئی سوچ بنائیے. توجہ کرنا بخاری مسلم دی روایت ہے حضرت ماخر بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا حدیث تجربہ بیان کر دینے. توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ, بولو صلی اللہ. میں محسوس کرنے میں مولانا قاری طارق شارم صاحب نے فرمایا تھی کہ میں ان کو مٹھا جا موضوع دے دیو, ہاں جی کو لوری لوری ہو جائے, کو شان صحابہ, شان مصطفیٰ, کو ماں دی شان, کو پہن دی شان, کو بڑھی دی شان, کوئی ایویں دا موضوع ہو جاوے. تو چونکہ اسی مٹھیاں مٹھیاں تے لگے ہیں کہنے لگے جنہی ساڑی محنت دا کچھ نہ کچھ تحصیلہ ملنا چاہیے ہے. میں حضرات انہاں نوجوانہ دی سوچ نو سلام کرنا, معاشرے نو بہتر کرنے واسطے حضرات معاشرے دا درد لے کے لوگاں دی بہتری واسطے محنت کوشش سے کاوش کرتے پہنے. میں دعا کریں اللہ انہاں نوجوانہ دی جوانی اندر برکت فرمائے, اللہ مزید انہاں دی خلاص اندر برکت کر دے. اتفاق و اتحاد نہ اللہ مل کے لوگاں دی صلاح دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات رات یاد نہ سنیے, امید ہے میری زبان میں جو کوئی کرخ جملہ نکل جائے پردیسی سمجھ کے درگزر کرنا. اللہ میرا گواہ باوضو عرض کر رہے ہیں میں کسی دی دل ازاری نہیں چاہتا, محبت خیر خیدہ پیغام لے کے بیٹھا. اور رات یاد نہ سن لیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا میں شروع کے اندر انتہائی معتبانہ گزارش کروں گا, انتہائی آجزانہ درخواست کروں گا. میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا. کہ جلسہ سننے والا کو ماحول بناؤ, ایک گفتگو سننے والا کو ماحول بناؤ. نبی میری زبان دے بار بار نبی دا نام آئے تے منہ مٹھا کرے آجے. راج راج کے تے گاج باج کے درود پاک پڑھنا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ تے درود پاک پڑھنا ہے. ایک میری ڈیمانڈ نہیں, میرا مطالبہ نہیں, مال کے کائنات دا حکم دے آرڈر تے فرمانے. آئیے میرے اللہ دا قرآن سماعت کیجئے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات رات یاد نہ سنی. آئیے لوگ میں ذمہ داری دی گل کرنا چاہنا ہے. صحیح بخاری مسلم دی روایت میرے علماء کرام جلوہ کرنے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ارشاد گرامی. آئیے محبوب پیغمبر
ارشادات عالی اسمات فرمائیے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ. آئیے حدیث طیبہ دا ترجمہ سماعت کیجئے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو جڑا بندہ اپنے تو متحد لوگاں دے نال اپنے عوام دے نال اپنی رعایا دے نال دھوکہ کردہ مر جائے گا. ہرائیاں والا دے رہنے والے گرد و نواز و تشریف لے آنے والے ہم اتنے خیر خیدہ پیغام دینا جانا. حضرات عرض کر میں بڑھیا دی گل نہیں کردہ حضرات دینا وزیرہ مشیدہ دے منشترہ دی گل نہیں کردہ میں اپنی تو اٹھی گل کرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جرا بندہ اپنی عوام دے نال دھوکہ کردہ مر جائے گا اپنے رعایا دے نال دھوکہ کردہ مر جائے گا اپنے تو متحد لوگاں دے نال یہ دو نمبری کردہ بدیانتی کردہ مر جائے گا. حضرات میرے نبی دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت تے حرام کر دے گا. حضرات میں ایویں بات کر دینا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما لوگ اللہ تواڈے بیٹے بیٹیاں تواڈی عوام تواڈے بیٹے بیٹیاں تواڈی رعایا نے تسی انہاں دے حکمران ہو انہاں دے سربراہ اپنی اولاد ذمہ دار ہو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرما لوگ جڑا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال اپنے تیاں پتراں دے نال اے دھوکا کردہ بدیانتی کردہ مر جائے گا اور انہاں دے حقوق دی پامالی کردہ مر جائے گا اللہ جنت تے حرام کر دے گا. اگر اولاد دی تربیت دا صلہ ملنے انصاف نال جواب دے آجے اولاد نو ضائع کرن دا کیا سزا یا گناہ نہیں ملے گا؟ بولے نہیں دے اے بڑیاں دیشہ سننے اے جی میرا پتر حافظ بن کے میں نے تاج ملے گا تیرے پتر نچھی بن گئے تو پھر تیرا کی بنے گا؟ اللہ دی قسمیں چھوٹے چھوٹے بیٹے چھوٹے چھوٹے بچے ساڑی عدم توجہ دی وجہ تو جناب ساڑے بچیانو ٹائم نہ دین دی وجہ تو حضرات بچے ضائع ہو رہے ہیں بچے برباد ہو رہے ہیں مستقبل خراب ہو رہے ہیں. اور لوگ مل کے دعا کی دیئے اللہ میں نے تو انہاں دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ چیدہ کہنے کے باتاں کرا کہ انہاں دی تربیت کس طرح ممکن ہے اولاد حق کیویں ادا ہو سکتا ہے. اور سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبات اللہ جل شانہ نے اپنا پاکیزہ مقدس متخر افضل اعلیٰ اچھا سچا کلام نازل فرمایا. آئیے اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن سماعت کیجئے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ایمان والو حضرات رات یاد نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے اپنا قرآن پاک دا نزول فرمایا کہ اے ایمان والو نبی دا کلمہ پڑھنے والو قو انفسکم و اہلیکم نارا آپ بھی جہنم کو بچنے کی کوشش کرو. اے پیسہ اے دنیا اے مال اے گاڑی اے بنگلہ اے کوٹھی حضرات اے سارا کچھ مل جائے گا. کوئی بندہ منگے نہ منگے اللہ سارا نو دے دیندہ ہے. اس دنیا دی پیسے دی مال دی گاڑی بنگلے کوٹھی دی اللہ دے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں. علماء کرام موجود نے. حضرات سی بخاری دی حدیث کا ترجمہ عرض کرنا چاہنا محبوب پیغمبر دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگوں اس پیسے دی دنیا دی اللہ جل شانہ دے نزدیک ایک مچھر دے پر جتنی بھی حیثیت قدر و منزلت نہیں. حضرات اس دنیا دی کوئی اہمیت نہیں. عرض کرنا چاہنا یہ پیسہ سابنوں مل جایا کردہ ہے. حضرات دنیا سابنوں مل جایا کر دیئے. جو بات مرد کرنا چاہنا وہ جنت دا داخلہ بغیر محنت نہیں ملنا. لوگوں جہنم کو چھٹکارا بغیر محنت نہیں ہونا. آمین اللہ پاک نے فرمائے اور لوگوں محنت کرو کوشش کرو کاوش کرو جستجو کرو ہاں دن رات ایک کرو. کس واسطے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا. آپ بھی جہنم کو بچ جاؤ اور اپنے بیوی بچیاں اپنے اہل و عیال اپنے فیملی نو اپنے گھر والے نو بھی جہنم کو بچا لو. اللہ اکبر کبیرہ کیویں بچایا جا سکتا ہے؟ آج لوگ حضرات یاد نہ سنی. میں پہلا پوائنٹ عرض کرنا چاہنا اپنے بیٹے بیٹیاں نال محبت بھرا ٹائم گزاریا کرو. اپنے بیٹے نو زیادہ تو زیادہ ٹائم دیا کرو. اے اولاد دا حق دے اپنے بیٹے بیٹے نو زیادہ تو زیادہ ٹائم دینا ہے. حضرات محبت نہ بیٹھنا پیار نہ بیٹھنے میں کیا لینا چاہنا ہے. اپنے بیٹے بیٹی نال حد تو زیادہ محبت بھی کرنی ہے پیار بھی کرنا تاکہ تہاڈا بیٹا بیٹی تہاڈے کول مانوس ہو جائے تہاڈے قریب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ حضرات عرض کرنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی زن سازیاں کی دیا. میرے آقا آپ ہی محبت فرمایا کر دینے. آقا بیٹیاں نال بچیاں نال پیار فرمایا کر دیں گے اور نبی امت بھی زین بنائے. آئیے دو چار حدیثہ سماعت کیجئے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجربہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم. علماء کرام تشریف فرمانے. حضرات رات یہاں سماعت کیجئے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام آقا گاہے بگاہے وقت الفقت میرے آقا کبھی کبھار آقا مدینے دے بازار میں نکل جایا کر دینے. میرے آقا انصاریاں دے بچیاں محبتہ کریا کر دے. انصار مدینہ دے چھوٹے چھوٹے بیٹے مل جایا کر دینے. چھوٹیاں چھوٹیاں کلیاں مل جایا کر دیا نے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچیاں محبت کریا کر دے. ان بچیاں پیار کریا کر دے. میرے آقا ان بچیاں زیادہ ٹائم گزاریا کر دے. اور اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام ان بچہ دے سرات دستے شفقت فرمایا کر دینے. اور میرے آقا ہدایت کامیابی دیا دعاوں بھی فرما دیا کر دینے. حضرات سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا. نبی نے قانون و اصول بنا دیتا. لوگوں سن لو جرا چھوٹا ہو کے بڑے نہ حیا نہ کرے شفقت نہ کرے ہاں بڑے نہ محبت نہ کرے پیار نہ کرے اور بڑے دی تعظیم تکریم ادب حیا نہ کرے اور بڑا چھوٹے تے شفقت نہ کرے چھوٹے نہ پیار نہ کرے چھوٹے نہ محبت نہ کرے. نبی دا فرمان وہ بندہ میری امت وچوں نہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کرنے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسی آگے میرے آقا نے انہوں نے بوسا دیتا نبی انہوں دے ماتھے دے ہم میرے آقا نے بوسے دیتے آقا علیہ السلام نے اپنے دوتیاں دے رخسانہ دے بوسے دیتے ایک صحابی کہنے آقا تسی بڑی محبت کر دے بڑا پیار کر دے ہو آقا فرما لے ہاں ہاں محبت کرنا ہے فطرتی کمل ہے میرے آقا فرما لگے تیرے بچے جی میرے آقا جی 10 بچے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے کہ انہاں 10 بچیاں نال محبت بھی کرنا ہے کہ نہیں پیار بھی کرنا ہے کہ نہیں آقا سونے میں تو کدی نیڑے ہی نہیں لگن دیتا آقا جی کدی میں اپنے سینے نال نہیں لگایا کدی انہاں دا منہ سر نہیں چومیا آقا جی کدی انہاں دے ہونٹاں تے رخساراں دے بوسے نہیں دیتے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنا والیا میں انج لگدا ہے اللہ نے تیرے دل وچ رحم دا مادہ ویسے ہی ختم کر چھڑیا ہے حضرات درد کرنا چاہنا اولاد دا حق کے محبت کی دی جائے پیار کیتا جائے یہ میں کہہ لینا چاہنا اپنے اولاد نے اپنا بیلی بنایا جائے اپنا ہمراز بنایا جائے اپنا ہم خیال بنایا جائے اور یہ ادھو ہی ممکن ہے جدہ پورا پورا بندہ ٹائم دے گا وقت دے گا بیٹھے گا ہاں ہاں بچے دی نیچر نو سمجھے گا بچے دی گفتگو اور انہیں جناب تیار کرنے کی کوشش کرے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا کہ سونیا نجات فارمولہ بیان کیجئے آقا جی کامیابی دا فارمولہ بیان فرما دیجئے آقا سونیا میں دنیا دے دکھا کو نجات پانا چاہنا آقا سونیا دنیا دی مصیبتہ کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہنا آقا سونیا جہنم کو بچ گئی اللہ دی جنت دا مہمان بننا چاہنا سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتیں رشاد فرما دیتیاں عملی کا لئی کا لسانہ کا ولیساد کا بیدو کا وبنگی علا خطیاتی کا حضرات میں اختصار بات رد کر دیں آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کامیابی دا فارمولہ کامیابی دراد استدراد حضرات یا نسوات فرماؤ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دیں اپنے اس بات کے کنٹرول کرنا ہے زیادہ ٹائم کار گزارنا زیادہ ٹائم زیادہ ٹائم گھر گزارنا ہے زیادہ وقت اپنے بیٹیاں نو دینا ہے زیادہ ٹائم اپنی بیٹیاں نو دینا ہے تاکہ پتہ چلے کون آندہ کون جاندہ ہے پتہ چلے بیٹا کنیاں نمازہ پڑھ دا بیٹی کنیاں نمازہ پڑھ دیئے ہاں اگر زیادہ ٹائم گھر اندر گزارے گا بچہ دی تربیت احساس پیدا ہوئے گا اور انہاں دی زین ساجد احساس پیدا ہوئے گا زیادہ ٹائم گھر اندر گزارے گا بچیاں نو بیلی بنائے گا سچر بنائے گا یار بنائے گا اور انہاں دی تربیت خیر خی کر جائیں گا اللہ دنیا دی عزت عطا فرمائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا اللہ سانو بھی اپنے اولاد نو ٹائم دینی توفیق دے دے کون آمین بچے کیوں برباد نہیں ٹائم ہی نہیں دیندہ باپ وقت ہی نہیں دیندہ یارہ جے بیٹھا کھچا ماری جاندہ اوتے بیٹھا تاش کٹی جاندہ اوتے بیٹھا اللہ معاف فرمائے اوتے بارہ ٹینڈی کھیلی جاندہ ہے اوتے بیٹھا پھٹیاں دے بیٹھ کے چاواں پیتی جاندہ ہے اوتے سیاسے دے گلہ چوریاں دے غیبتہ دے فلاں ٹھیک نہیں فلاں ٹھیک سارا دن بار پھر دے ہاں جی تو کرے میں خام خواہ ویلا مشتنڈا کام بھی کوئی نہیں انہوں نے بیوی دا پتہ نہ پتر دا پتہ نہ تی دا پتہ ٹائم ہی کوئی نہیں کہندہ مولانا ہار ویلے کار بندہ بڑیا روے دے گالے چنگی نہیں جے عزت نہیں جے رہی دی مولانا بندے نو کدی کدی کر جانا چاہیے ہے ہائے اللہ ہے جی بندہ کر نہیں بڑھنا چاہیے کدی کدی بندہ کر جائے عزت زیادہ رہن دیئے تو وقار تے بہجرے تے وقار تے شان زیادہ رہن دائے حضرات ساڑھی یہ سوچتے ساڑھا اے مائنڈ تے نظریہ بن چکی آئے سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں جو تربیت اولاد بڑے عظیم پہلو بیان فرمائے انہوں نے ایک بڑا مین پہلو کہ اولاد نے اپنا تعلق مضبوط کرو اپنے بچیاں نے اپنا تعلق مضبوط کرو اپنے بیٹے بیٹی نے اپنا تعلق مضبوط کرو محبت کرو پیار کرو وفا کرو احساس کرو خیال کرو انشاءاللہ جدت تیرا اپنے بیٹے نال بیٹی نے تعلق مضبوط ہوئے گا انشاءاللہ تو خیر خیر کریں گا سوچے گا اولاد دی تربیت کرنے کے متعلق
کوئی نہ کوئی پلان دلائے عمل بنائیں گا اور تیرا بیٹا بیٹی انشاءاللہ اس معاشرے واسطے بہترین کردار ادا کرے گا، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تینوں جہنم کو بچا کے تے جنت دا مہمان بنا چھڑے گا۔ اولاد حق کے محبتہ کرنیا، اولاد حق کے پیار کرنا، اولاد حق کے انہوں توجہ دینا، اولاد حق کے سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بچیاں محبت فرمایا کر دے، آقا بچیاں پیار کر دینے، صحابہ دی بھی سے نسادی کی دیئے، آپ نے بچیاں محبت کرو پیار کرو، پورا انہوں ٹائم دیا کرو، خیال کریا کرو، میری یاد آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ عرضہ حضرات آننا سنیے صحابی رسول عمر کافی زیادہ ہوگی ہے، ہاں سنو 80-90 سال دے قریب عمر ہے، لیکن سر دے بال بالکل کالے، ہاں جی جوانی بالکل اسی طرح ماشاءاللہ حشاش بشاش چہرہ، اور کسی نے سوال کر لیا حضرت جی تہاڈی جوانی دراد کیے، یہ تہاڈی صحت دراد کیے، تہاڈے بال کالے نے بالاں دی سلامتی دراد کیے، اور سنو صحابی کہندے کہ لوگ میری کامیابی دراد سن لو، حضرات میری خوبصورتی دراد سن لو اور میری صحت دراد سن لو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے دے بازار اندر نکلے، نبی پاک نے بچیاں دیکھے یا حضرات بچے کھیل دے پہنے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا بچیاں کو جا کے رک جاندے نے، ٹھہر جاندے نے، آقا نے فردن بچیاں تعارف کیتا، تو کس تا بیٹا، تیرے باپ دا نام کی، تیرے دادا دا نام کی ہے، میرے آقا نے بچیاں نال تعارفی نشش فرما رہے ہیں، حضرات چل دے آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے صاحب بن یزید مخاطب ہوندے نے، میرے آقا نے اس بچے نال تعارف کیتا ہے، بڑا اس بچی اندر جناب ٹیلنٹ ہے، بڑا اے بچہ ذہین فتین فہم فراست والا ہے، نبی پاک نے بڑیاں مٹھیاں پیاریاں بڑیاں سونیاں گلاں کیتی ہے، نبی علیہ السلام نے بڑا انہیں مطمئن کیتا ہے، حضرات بات مختصر کرنے چاہنا، آقا گلہ کر دے رہے، نبی پاک گلہ سن دے رہے، نبی پاک گلہ کردہ رہے، نبی پاک نو ایدہ انداز گفتگو انداز تکلم اتنا پیارا لگے ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھے آئے، حضرات نبی پاک نے صاحب دے سر تے ہاتھ رکھے آئے اور میرے آقا نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے، صاحب بن یزید کے دنے لوگوں میری صحت دراد نبی پاک دی دعائے، نبی پاک دا پیارے، نبی دی محبت پیار دے دعا دی وجہ تو اللہ نے میری حمد قوت مالا مال فرما چھڑے آئے، میں ان لوگوں دی عظمت و سلام کران یار کتنے عظیم لوگ سندے جنہ دے بیٹے بھی نبی دا رجلت کے دیدار کر دے اور جنہ دے مرد عورتہ بھی نبی پاک دا دیدار کریا کر دے، اللہ کو میں دعا بھی کر سکنا، اللہ ان ساریانو خواب اندر میرے محمد کریم دا دیدار نصیب فرما دے، کہہ دو نا آمین، اللہ خواب اندری آقا دا دیدار کروا دے، شاید پھر ہی اسی کو سمجھ آئیے، پھر کسانوں سمجھ آ جائے، حضرات عرض کرنا جانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کہ حدیث سنانا چاہنا ہے، آقا دا فرمانے کے لوگ لا تمس النار مسلم رآنی او رآ من رآنی، جن نے ایمان دی حالت میں نو دیکھ لے آئے، اللہ نے آسیاں اکھانوں جہنم تے حرام کر چھڑے آئے، اور میں تو کہا کرنا دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، اللہ خواب اندر نبی دا دیدار کروا دے، اللہ پاک سانو بھی نبی پاک نہ سچی محبت نصیب فرمائے، نبی دا دیدار کرنے بولو اپنا بھی دیدار کروانا نبی پاک نہ کیڑے مونا، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، محبت گل کرنا چاہنا ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھئے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھئے،
ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے محبت نظرات یانا سنیے آواز مصطفیٰ نے دیاروں کا بدر میں آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کا بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے یار جان دینے کو تیار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے محبت نہ سنیے وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر صحابہ پیار بیچ میں دیوار ہو گئے وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے اور سنی محبت نہ سنیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ خود اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ خود اللہ نے کہا اے حبدار یار ان کے بے شمار ہو گئے آؤ سنو اولادی تربیت پہلو محبت کرو اپنے اولاد نہ تعلق مضبوط کیجئے اپنے بیٹے بیٹیاں نہ اپنا تعلق مضبوط کر کے تھے کیے اللہ نے بیٹا عطا کر چھڑے ہیں اللہ نے بیٹی عطا کی دیئے بندہ سارا دن مربے عورت سارا دن نوکری دے بچہ پیچھو بے یاروں مددگار انہیں کی کر لو خدمت کرنے اگر ٹائم دے گا تیرے بچے تیرے ٹائم دیں گے جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے آپ ہی اولادہ بگاڑیاں نے آپ ہی خراب کی پھر اکھا تے اثرہ کرنا مولانا میری اولاد میں نے جین جو کا نہیں چھڑے یا تو کی کیتا اپنی اولاد تو کنہ کوئی احساس کیتا تھا خیال کیتا تھا ٹائم دیتا تھا تربیت کیتی ہے تو ٹائم نہیں دیندہ تو تربیت نہیں کیتی تو محبت نہیں کیتی تو پیار نہیں کیتا تو اپنے بچنا اپنا تعلق مضبوط نہیں کیتا ہاں ہاں ہون تو بوڑھا ہو گئے وہ جوان ہو گئے ہون وہ تینوں ٹائم نہیں دے گا وہ محبت نہیں کرے گا وہ پیار نہیں کرے گا اور سنو عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ تربیت امداد بیان فرما دیتے ہیں عرض کرنا چاہنا پہلا پہلو پہلی طرف تربیت دا پہلا انداز کیے محبت کرو اپنی اولادہ تعلق اپنا مضبوط کیجئے اور دوسرا فائدہ دوسرا طریقہ کیے اپنے بیٹے بیٹی دی ایمانی تربیت کیجئے سین سازی کیجئے اللہ اکبر کبیر کس طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين فاضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين حضرات رضا کرنا چاہنا بھائی جاننا فرمائش لے کر عورتاں دی فرمائش ماں دی شان پہلے اولاد دی شان تو سن لو پھر انہاں دی حق تو سن لو نا انہوں نے کنے سنبھالنا ہے اپنی بڑی ہر بندہ اپنی سوچتا ہے میری شان ہو جاوے میری گل ہو جاوے ٹائم دے اولاد نو انہاں دی تسی انہاں نے عزت دیو آپ آٹومیٹک تہاڈی شان ود جائے گی حضرات رات یاد نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے اولاد دی ایمانی تربیت کرو اپنے بچے بچیاں دی ذہنی تربیت کرو اللہ اکبر کبیرہ نبی نے انداز بیان فرما دیتے ہیں کہ لوگو تہاڈے بیٹے بیٹے اللہ اولاد دے دیوے انہوں نماز حکم دیا کرو اپنے بیٹے بیٹیاں انہوں نمازی تلقین کریا کرو نمازی حمیت بیان کرو اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی بیٹا 7 سال دا ہو جائے نماز دی تلقین کرو نماز آرڈر دیا کرو نماز حکم دیا کرو سنو نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں اگر بیٹی بیٹا 10 سال دا ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کریا کرو ڈانٹ پڑھ تو کم لیا کرو سختی کرو اپنے بیٹوں زبردستی نماز امادہ کر دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے بیٹی بیٹا 10 سال دا ہو دا انہا دے بستر علیحدہ کر دے علیحدہ انہا نے بستر دے سلایا کر کٹھیا نہیں سلانا تربیت دندہ دے غیر دا حیاتہ طریقہ دے سلیقہ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر اولاد رو نماز دا حکم دے وہ اولاد رو نماز دا ایتے بابا آپ ہی نہیں آندہ پتر نے کتھو آنا ہے چاچا آپ ہی مسیح نہیں وڑدا بڑے بھائی جن آپ ہی مسجد نہیں آندی آپ ہی ستا بڑی بھی ستی بندہ بھی ستا عورت بھی ستی بچے بھی ستے کوئی پرواہ نہیں یہ محسوس ہوتے چوڑے تے کنجرہ تے سکھاں دا مل ہے گھر بے نماز محلہ دے محلے بے نماز خاندان دے خاندان بے جس مسئلے سے لے 5-4 بابے نظر آن کے تے نوی جنریشن اے منڈ پارٹن بلکو چھوٹی پڑھ دے کوئی نہیں تو کیوں نہیں مسجد جاندہ اے جی بابا جی جاندے نے چاچو جی جاندے نے مامو جی جاندے نے بھی تینوں کی مصیبت پہ یہ کہتے جی میرے کپڑے خراب اللہ ہدایت نصیب فرماتی بھائیو اولاد دا حق کے تربیت کرو انہوں ٹائم دیو نماز دے بارے پابند کرو سختی کرو زبردستی کرو ڈانٹو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیاں دی ایمانی تربیت زور دیتا ہے آقا نے آبی دینی جناب میرے آقا نے آبی تربیت فرمائیے اور لوگوں میں سے ترمذی دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقے کا سواری دے جلوہ کرنے پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارضا نبی دے پیچھے لے میرے پاک پیغمبر نے کیسے زیر شادیاں کی دیا لوگوں ایمانی تربیت دینی تربیت عقیدے دا مسئلہ ایمان دا مسئلہ تربیت دا مسئلہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے بیٹے عبداللہ وَعَلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ نبی پاک سے انسادی فرما رہے ہیں آقا ایمانی تربیت فرما رہے ہیں عبداللہ ساری دنیا مل جائے پوری کائنات اتفاق اتحاد ہو جائے اگر تیرا کچھ بگاڑنا چاہن تیرا نقصان کرنا چاہن اگر اللہ نے منظور نہیں تیرا بالی کو ٹیڑا نہیں کر سکتا حضرات نبی پاک نے تربیت فرما دیتی ہے اے میرے بیٹے عبداللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ عبداللہ جدو منگنا ہے کدے کلو منگنا ہے بولو بولو کدے کلو منگنا ہے سیدھا سوال اللہ کو کرنا ہے عزت سوال اللہ کو کرنا ہے نیک اولاد دا سوال اللہ کو کرنا ہے حلال روزی دا سوال اللہ کو کرنا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عبداللہ کھاویلا آ جائے پریشانی آ جائے دکھ دے ایام آ جان بیماری دے ایام آ جان غربت دے ایام آ جان اوکھے ویلے پکارنے تے کنوں پکارنے بولو کنوں پکارنا ہے تربیت ڈنڈا دے جنوی با درد کر دینا جانا کہ تو رب نو آوازہ ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا تو رب نو آوازہ ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مردی بیٹھ پکاری جا
جتھے مرضی بیٹھ پکاری جائے نہیں لوڑا کدھر جان دیا واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا حضرات عرض کرنا چاہنا وہ سندا کل فریاداں دی او پوریاں کردہ مراداں دی اللہ دیندہ ہے آپ اولاداں دی اللہ دیندہ ہے اللہ دیندہ ہے آپ للہ ملک السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير دیندے ہیں آپ اولاداں دی نہیں لوڑا کدھر اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے نہیں لوڑا کدھر جان دیا واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا اور جنہوں چاہوے پیغمبر چندائی او تے خالق مالک کندائے انہوں جدوں پکارو سندائے انہوں قدرت سنن سنا دیا واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا حضرات عرض کرنا چاہنا تربیہ اولادہ یہ کام نہ شروع کرو بعد جنہیں مرضی حضرات یان نہ سنیے محبت یہ گل اللہ پیار اے محبت یہ اللہ قبول فرمائے توجہ ذرا میرے پاس کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو یار درود پاک پڑھو نہ ذرا میری تھکاوٹ اللہ وے بڑا لمبا سفر کیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ واقعی بڑا لمبا سفر کیتا ساری رات شور کوٹ دی سالانہ کانفرنس کے تقریباً 4 بجے آپ تھے فری ہوئے ہیں پھر ساری رات تو جو صبح 10 بجے صحیح وال پھر اگے سفر لمبا ہے کہ الحمدللہ کہ میری تھکاوٹ تائیں لوے گی میں تائیں راتے کے تقریر کراں گا تسی درود پاک پڑھو گے تا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اچھی اچھی بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن ساتھیاں کی دیا کہ لوگوں اپنے بیٹے بیٹیاں دی تربیت کریا کرو سن ساتھی کریا کرو اللہ اکبر کبیر ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہنا اولاد دی تربیت پہلو ہے اپنے بیٹے بیٹی نو اللہ دے دین واسطے وقف کر دے اللہ دے قرآن واسطے وقف کر دے نبی پاک دی حدیث واسطے وقف کر دے علماء کرام موجود نے اللہ دی عزت نہ گواہ بنا کے کہنا چاہنا سونیا اور جڑا بیٹا بیٹی اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتا جائے اللہ ضائع نہیں کردہ اللہ نہیں ضائع کردہ اللہ تیرے بیٹے بیٹی نے انشاءاللہ ایک ہیرہ بنائے گا ہیرہ بن جائے گا اپنے بیٹے بیٹی نے اللہ دے دین واسطے وقف کر دے اپنے بیٹے نے جامعہ رحمانیہ نے وقف کر دے استاد محترم دی جنہیں سرپرستی بھیج دے انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کرے گا میں دلیل پیش کر دینا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ بولو 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 ماشاءاللہ اللہ کے دی عظیم شخصیت مفسر قرآن حضرت مولانا شیخ حافظ شیخ اللہ قصوری صاحب تشریف لے آئے مرحبا خوش آمدید ویلکم اللہ پاک صحت علی ایمان و لمبی زندگی عطا فرمائے فوجہ در میرے پاس کرو شیخ صاحب آ رہے ہیں تشریف لے آ رہے ہیں وہ سٹیج تے آن کے میں اپنی بات نہیں چلا جلدی کلوز کرنے کی کوشش کرا فوجہ در میرے پاس فرماؤ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
پڑھو درود پاک پڑھو پڑھو درود پاک پڑھو ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید ویلکم ٹو ارائیاں والا شیخ صاحب تشریف لے آئے نے نعرہ تکبیر پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب نعرہ تکبیر پروفیسر عبدالرزاق تار صاحب پروفیسر عبدالرزاق تار صاحب نعرہ توجہ توجہ ذرا ماشاءاللہ معزز مہمانان گرامی تشریف لے آئے انشاءاللہ ٹھیک 10-15 منٹ دے اندر مناظر اسلام محترم جناب حضرت حافظ محمد عمر صدیق صاحب وہ بھی تشریف لے آنے والے نے اللہ پاک میرے علماء دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے سب کو وہ آمین لو شیخ صاحب تشریف لے آئے میں تھوڑا جا سبق سناوا تے اپنی بات لدر میں مقام دی کوشش کرا عرض کر رہے ہیں اولاد دا حق کے بیٹے بیٹیاں دا حق کے کہ اینا دی تربیت بھی کرنی ہے اور اینا نو اللہ دے دین واسطے وقف کرنا اللہ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ میں دلیل پیش کروں گا کہ جیڑا بیٹا بیٹی اللہ دے قرآن واسطے تے رسول اللہ دی حدیث تے فرمان تے بیان واسطے وقف ہو جائے اللہ ضائع نہیں کردا ہاں اللہ کا الحاکمین اینا بیٹے بیٹیاں دی وجہ تو تینوں مینوں دنیا دی عزت شان مقام تے بلندی عطا فرمائے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا ہاں اللہ انہاں بیٹے بیٹیاں دی وجہ تو عزت رن مالا مال فرمائے گا اللہ جہنم کو بچا کے دے اللہ جنت دا مہمان بنائے گا حدیث سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا سی مسلم دی روایت ہے حضرات ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث تجربہ بیان کر دینے آقا دا فرمانے کے لوگوں وما اجتماع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ ایک اور ویاستورت محبت رسمات کیجئے ان اللہ یرفعی بمسلم دی روایت حضرت عمر بن خطاب حدیث راوی نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین آئیے مسلم دی ایک اور حدیث حضرت عن سماعت کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاثت اشیاء الا من صدقت جاریت او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له نشمدائی ایک اور وعدر محبت رسمات کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بخاری دی حدیث من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاج حضرات نبی دا فرمان قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتعتع وهو عليه شاق له أجران ایک اور وعدرت عن سماعت فرما دیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقالو لصاحب القرآن اقرأ ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ان الساری حدیثہ دا مختصر ترجمہ کر دینا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے بیٹے بیٹیاں نو قرآن و حدیث نال جوڑ دیو اللہ انہا بچیاں نو دنیا آخر دی عزت نال مالا مال فرمائے گا مر جائیں گا سونے قبر اندر چلا جائیں گا تیرا تربیت یافتہ بیٹا تیرا بیٹا بیٹی دین والا غیرت والا حیا والا ایمان والا دیندار بیٹا بیٹی انشاءاللہ حضرات تیرے قبر اندر جان دبا تیرے بعد صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ تیرے نیکیت واسطے اللہ تیرے ڈاکلا چھوڑے گا ہاں سونے حضرات ہاں سن لے میرے پاک نبی دا فرمائے
فرمانے سے آبا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بیٹا بیٹی قرآن و حدیث وقت وقف کیتا گیا ہے اے بیٹا پڑھے دنیا دے محبت نال پڑھے پیار نال پڑھے حضرات احترام نال پڑھے بڑی دل لگی نال پڑھے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں قرآن انہاں دا سفارشی بن گیا جائے گا اللہ اکبر کبیر اور اعلان ہو جائے گا میرے بندے دنیا دے محبت نال پڑھے قرآن پڑھیا کردہ جھوم جھوم کے پڑھیا کردہ بڑے مزے نال پڑھیا کردہ بڑے لطف نال قرآن پڑھیا کردہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیا کردہ میں اللہ جا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک قرآن پڑھدا جا جنت دی منزلاں تے چڑھدا جا عرض کرنا چاہنا سونیا کہ تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظت دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر داعیہ کتاب و سنت مناظر اسلام حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مناظر اسلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مناظر اسلام حافظ عمر صدیق ماشاءاللہ شیخین کریمین تشریف لے آ چکے صاحبین تشریف لے آ چکے اللہ اپنے حفاظت رکھے اللہ صحت لمبی زندگی عطا فرمائے حضرات توجہ در میرے پاس کرو شیخین دی زیارت فرماؤ اکھا ٹھنڈیاں کرو اس گنہگار دے گلہ تیار نہ سنو تمہیں گل اپنے مکان لگا حضرات نہ تیار نہ سنی عرض کر رہے ہیں اولاد نہ اپنے بچے بچیاں نو قرآن و حدیث نہ جوڑ دے اللہ عزت عطا کرے گا اللہ کدی حضرات کدی اللہ نہ کام نہیں کرے گا عرض کر رہے ہیں کہ تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظت دائے فیصلہ رب رحمان دائے جری بات مرد کرنا چاہنا جڑے پیار ادینال پاگنی سورب دی عشتہ پاگنی بہ جو پترہ تسی کیوں نہیں بہن دے شفیق رحمان بہ جا کاری ساجد بہ جا شابہ حضرات عرض کرنا چاہنا اپنے بچے بچیاں نو قرآن و حدیث نال جوڑو حضرات پیدا کی ہوئے گا محبت دا پیغام ہے خیر خی دا پیغام ہے اولادی تربیت دا پیغام ہے کہ جڑے پیار ایدے نال پاگنی سورب دی عشتہ پاگنی اے وزارت کرسیتوں ود کے اے وزارت کرسیتوں ود کے رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہاری مالو اے وزارت کرسیتوں ود کے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائیں تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے حضرات فیدہ کی ہوئے گا تیرا بیٹا بیٹی دین والا بنے گا فیدہ کی ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا ہوشی حکم قارینو پڑھتا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھتا جائے ورنہ ستائی ہے جا تیری ورنہ ستائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان جائے تورات زبور انجیل ویے آخری گلہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں اولادی تربیت انداز سمجھا دیتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے بیٹیاں دی تربیت دا طریقہ سلیقہ میرے آکر رنگ ٹنگ سمجھا دیتا ہے آئیے آخری 2-3 منٹ تو میں توجہ نہ لینا چاہنا اللہ بیٹا بیٹی دے انواتے پل پل خیار دی دعا کریا کر اپنے بیٹے بیٹی واتے کامیابی دی دعا کریا کر عزت دی دعا کریا کر ایمان دی سلامتی دی دعا کریا کر غیرت حیاء دی سلامتی دی دعا کریا کر امام الانبیاء
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ تہر دی اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. مالک کائنات نے عباد الرحمن جو صاف بیان فرمایا ہے. اللہ دے ولی کون نے؟ اللہ دا قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ دے ولی ہمیشہ اپنے اولاد واسطے خیر دیاں دعاواں، کامیابی دیاں دعاواں، عزت دیاں دعاواں. اللہ میں نے یاد آیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے. جو ہویا سو ہے، بڑا ایک لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل اندر جانا مناسب نہیں سمجھدا، بات دعا دی کرنا جاننا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پیارے اسماعیل کے سیدہ حاجرہ علیہ السلام مکہ المکرمہ اندر چھوڑے آئے اور اللہ کے سامنے دعا کر دی تھی. قرآن درات نہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حضرات نائتہ دو باتیں سمجھ آئیں گا. پہلی بات اپنی اولاد نے ماحول بھی چنگا دینا ہے. ماحول بھی ایسی بڑا چنگا ماحول دیتا ہے. غصہ نہ کریں، میں کوپن کی بات کر دیں. اپنے بیٹے نے ماحول اچھا دینا ہے تاکہ صحیح نشو و نما ہو سکے، تاکہ صحیح ندی ذہن سازی ہو سکے. گندی مجلس اندر نہیں بیٹھنا، پوری نگرانی کرنی ہے، پوری توجہ، پورا خیال، پوری انجکر کڑی نظر رکھنی. اللہ سانو بھی توفیق دے دے. بات مختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ چھوڑیا. اللہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیقیم الصلاۃ. دنیا دی غرض و غایت نہیں، اللہ ایک کوئی خاص ہے. اے میرے بیٹا اور میری بیوی، اللہ اے نمازی بن جان، تیری عبادت گزار بن جان، نیک بن جان، وفادار بن جان، وفاشیار بن جان. اور ذرا کلیاں میں سوچیا دیکھیں اسی انہی جناب پریشانی لے کے اور انہی محبت نال اور انہی فکر نال کدی اسے اپنی اولاد واسطے خیر خائی تے نیک نامی دی ایمان تے غیرت حیا دی دعا کیتی ہے؟ ہر بندہ سوچا نہ کیتی ہے نہ کروائی ہے. حضرت جی دعا کرو میرے بیٹے نے کوئی نوکری مل جائے، کوئی جاب مل جائے، ملازمت مل جائے. حضرت جی دعا فرماؤ کہ میرا بیٹا باہر چلا جائے، منہ چوڑے تو کتے تو ہوئے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، غیرت ہوئے نہ ہوئے، حیا ہوئے نہ ہوئے، عزت ہوئے نہ ہوئے، دین ہوئے نہ ہوئے، عقیدہ ہوئے نہ ہوئے، بس پیسہ پیسہ دولت مال دنیا. حضرات سن لیجئے، اولاد حق کی نواتے نیک نامی دی خیر خائی دی دعا کرنی ہے. اور تو نہیں جاندا تیری دعا اندر کتنی طاقت ہے. میری ماں بہنا نہیں جاندی اس کی دعا اندر کتنی طاقت ہے. صحیح الجامع دی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ. اللہ تنہ بندیاں دی دعا رد نہیں کردا، اللہ پاک مسافر دی نہیں موڑدا، اللہ پاک مظلوم دی رد نہیں کردا. اور اللہ کسے باپ دی اولاد حق وچ دعا ضائع اللہ دعا کرن دی توفیق دے دے. اللہ باپ دی دعا بھی رد نہیں کردا اور اللہ پاک ماں دی دعا بھی رد نہیں کردا. کافی ساری احادیث نے. حضرات میں بات رد کراں گا، آئیے اولاد نو ٹائم دیو، اولاد نو محبت کرو، اولاد نو پیار کرو، اولاد نو بیلی بناؤ، بچیاں نو سجن بناؤ، بچیاں نو یار بناؤ. اٹھنا بیٹھنا اپنی اولاد نو بناؤ، تواڈے بچے سیکھن گے، بچے سمجھن گے. ہاں تواڈے ہم خیال ہم ذہن بن جان گے. ہاں اگر تسی پیار کرو گے کل نو پیار دا صلہ پیار ملے گا، توجہ دا دلا توجہ ملے گی، محبت صلہ محبت ملے گی. اور اپنے بیٹے بیٹی نو اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو، اللہ ضائع نہیں کرے گا. میں دعا کرنا چاہنا اللہ جنہ کو اولادہ ہے نے اللہ حقوق ادا کرن دی توفیق دے دے. سانو سارے اللہ زندگی شان والی ایمان والی دے دے اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے. والسلام مال احترام آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.